أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. ہر شخص آج یہی شکوہ کرتا دکھائی دیتا ہے، عبادت میں لذت نہیں ملتی، عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمیں عبادت میں لذت کیوں نہیں ملتی؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے مدنی چینل کے سلسلے قفل مدینہ میں اس موضوع پر سنت و برا بیان فرمایا بنام عبادت میں لذت پانے کا نسخہ۔ اس بیان کی VCD دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اس بیان کو اول تاخیر سنیے، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں لذت نہ آنے کے اسباب کی معلومات اور اس کا حل بھی مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قفل مدینہ یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے، یعنی اپنے اعضاء کو آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، دیگر عضو بدن، پارٹس آف باڈیز کو
گناہوں سے سین سے روکا جائے، اور اسے اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اس کا استعمال رکھا جائے۔ آج جس عضو بدن پر ہم کفر مدینہ کے موضوع پر بیان سنیں گے وہ ہے آنکھوں کا کفر مدینہ، یعنی نظر کی حفاظت۔ یہ آج ہم اس موضوع پر انشاءاللہ عز و جل بیان سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نظر کی حفاظت سے متعلق بہت کچھ مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، یعنی آنکھ سے وہ دیکھنا جس کا اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس دیکھنے سے بچے، وہ چیز نہ دیکھے۔ اس میں غیر محرم عورتیں ہیں اور امرت خوبصورت لڑکے، اور اگر ہم میڈیا کی بات کریں، گھر بیٹھے بات کریں کہ چلیں گھر میں تو بہن ہے، ماں ہے، شوہر کیا ہے، سامنے اس کی بچوں کی امی ہے، تو اب یہاں بدنگاہی کہاں؟ یہاں کیا آرام دیکھے گا؟ بھائی بہن کو دیکھ سکتا ہے، ماں بیٹے کا معاملہ، پھر شوہر اور بیوی کا معاملہ وغیرہ جو مطلب محارم ہوتے ہیں، لیکن گھر میں بھی ایک ایسا بدنگاہی کا سامان ہے کہ بندہ گھنٹوں وہاں نظر جما کے رکھے مگر نظر ہٹاتا نہیں ہے، اور اس کا نام ہے ٹیلی ویژن، جس کے ذریعے اس وقت آپ یہ بیان سن رہے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ تو اب یہاں بھی اگر دیکھیں تو وہ مناظر اس ٹی وی کے اسکرین پر نظر آتے ہیں جسے دیکھنے کا اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول نے منع کیا ہے، مگر نفس اور ہماری بری عادتیں یہ ہمیں بٹھا دیتی ہے اور اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے، جبکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ لذت کی خاطر گناہ نہ کر، لذت ختم ہو جائے گی گناہ رہ جائے گا۔ تکلیف کی خاطر نیکی نہ چھوڑ کہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ تو ایک لذت ملتی ہے، ایک وقت میں پاس بھی نہیں کہوں گا، یہ تو جو گناہ کر کے جو گزارا یہ وقت پاس نہیں ہوا، یہ وقت برباد ہوا ہے، یہ وقت ہلاک ہوا ہے، اور یہ وہ وقت گزرا جو ہمیں جہنم کی آگ میں دھکیل سکتا ہے۔ تو یوں ہم کار میں جاتے ہیں تو کار میں بھی اس طرح بدنگاہی کے مواقع بالکل موجود ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھو، اب کار چلاتے یہاں دیکھو تو بدنگاہی، ادھر دیکھو تو بدنگاہی۔ تو سائیڈ میرر میں بعض اوقات، چلے میرر میں اتنا زیادہ اندیشہ کم ہوتا ہے کیونکہ وہ پیچھے کار ہی نظر آتی ہے، لیکن بہت مشکل رہ گیا اس وقت اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اس کا بھی اقرار ہے، بہت مشکل رہ گیا ہے۔ آپ لاکھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کار میں جا رہے ہیں اور آگے چٹیاں لہراتی ہوئی موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھی ہوئی غیر محرم عورت جا رہی ہوتی ہے، اب اس سے اپنی نگاہ بچانا ناممکن نہیں کہوں گا مگر مشکل ترین امر ہے کہ موٹر سائیکل بھی چلانی ہے، کار بھی چلانی ہے۔ تو اب مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی مدنی سوچ کہاں سے لے کر آئے، جنہوں نے بد نگاہی کے خوف سے موٹر سائیکل چلانا ترک کر دیا کہ ڈرائیونگ کرنے والا بد نگاہی سے کیسے بچے، یہ ان کا مفتی دعوت اسلامی کا ذہن بنا ہوا تھا۔ تو ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، ان پر یہ کرم تھا، ان کو یہ عطا تھی کہ مفتی دعوت اسلامی زبان کی حفاظت اور نظر کی حفاظت، ان تمام چیزوں کی حفاظت پر انہیں قدرت حاصل تھی،
انہیں مطلب عبور حاصل تھا، انہوں نے اس کو باقاعدہ قابو کر لیا تھا. جو ہم ساتھ رہے اور دو دیکھا اس کے متعلق عرض کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت سے بہت قابو کیا انہوں نے ان چیزوں کو، ورنہ ایسی مثالیں کہاں ملتی ہیں. بلکہ یہ واقعات کئی دفعہ بیان ہوئے. مفتی دعوت اسلامی کا اس طرح بد نگاہی کے خوف سے ڈرائیونگ کو چھوڑ دینا ہوا، اس کے بعد بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی نہیں ہے. ہوا ہو تو ہمارے علم میں نہیں ہے. الغرض کہنے کا مقصد یہ کہ مطلب وہ ہر طرف بد نگاہی کی دعوت ہے. اب آپ سڑک پر جا رہے ہیں، شیو بنانے کا اشتہار لگا ہوا. اب شیو تو اگرچہ یہ مرد بناتے جو کہ ناجائز ہے، داڑھی منڈانا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور ایک مشت یعنی ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. تو مگر شیونگ کے بورڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب شیونگ کے بورڈ پر اب شیو اگر ہے بھی تعلق تو مرد سے، تو اب اس میں بھی عورت ہوگی. اب یا تو یہ ایڈورٹائز کرنے والوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ شاید ہمارے تشہیری جس چیز کی تشہیر کر رہے ہیں یا جس چیز کی ایڈورٹائز کر رہے ہیں، جو پروڈکٹ وہ بیچنا چاہتے ہیں، ہماری پروڈکٹ کی طرف نظر کروانے کا ان کو شاید پتہ چل گیا ہے یا ان کا ذہن بن گیا ہے کہ ہماری پروڈکٹ پر نظر ہوگی کب، جب اس کے ساتھ کوئی ہم بے پردہ بے حیا عورت کی فوٹو لگائیں گے. ناراض مت ہو نا، بے پردہ بے حیا میں نے کہا ہے، جو اگر اسی کوئی اسلامی بہن سن رہی ہو کہ یہ بے پردہ اور بے حیا عورت ہی اس طرح مطلب اپنی تصویریں دے گی، تصویریں کھنچوائے گی اور غیر مردوں کو دعوت نظارہ دے گی کہ دیکھو مجھے، بال دکھائے گی، اپنا چہرہ دکھائے گی، اپنی کلائیاں دکھائے گی، اپنا حسن و جمال اور اپنے ان تمام چیزوں کو دکھائے گی. وہ کون ہوگی؟ اس کو کون مطلب باحیا کون بولے گا؟ تو اب یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ بے پردگی کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ الگ موضوع ہے. اور بے پردگی میرا ان معنوں کا اسلامی بہنوں کے حوالے سے یہ بے پردگی موضوع نہیں ہے. نظر کی حفاظت جس میں اسلامی بہن بھی شامل ہے، اسلامی بھائی بھی شامل ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں مردوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں، اور عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی پارسائی کی بھی حفاظت کریں. یعنی عورتوں کے لیے تو ڈبل ہے کہ ان کو اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. یہ مردوں کے لیے سورہ نور کے اندر 30ویں آیت 30. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ترجمہ کنز الایمان، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں جو میں نے ابھی بیان کیا، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے. تو اب چونکہ بات نظر کی حفاظت کی ہے تو مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور عورتوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے. مردوں کو حکم ہے اپنی نگاہیں کو نیچی رکھیں، اور یہاں بھی فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے. دیکھیں پہلے نظر کی حفاظت کا بیان ہے، پھر شرم گاہ کی حفاظت کا بیان ہے. 70 کا بیان بعد میں کہ پہلے نظر بیکتی ہے، پھر دل بیکتا ہے، پھر آگے برائی کے سلسلے چل پڑتے ہیں. اور آگے فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہاں ہمیں نظریں نیچی رکھنے کے بارے میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ یہ ایک یوں سمجھیے کہ اندر خیالات پہنچنے کے لیے اور اپنی نفس اور دل کو ابھارنے کا ایک گویا کہ دروازہ ہے. یہاں سے جو چیز جائے گی اب یہ اندر اترتی ہے.
نہ دیکھنے والی چیز دیکھی اور اب اس کی خواہش دل میں پیدا ہوئی، اب کیا کریں گے؟ پھنسے نا؟ تو اب اس میں بعض چیزیں ہوتی ہیں مباح، یعنی جائز ہے، ثواب نہیں ہوتا. جیسے کعبے کو دیکھو تو ثواب ہے، قرآن کو دیکھو ثواب ہے، محبت برے انداز سے ماں کو دیکھو تو ثواب ملتا ہے. تو یوں ثواب کی اس طرح کئی صورتیں. اچھی اچھی نیت سے پیر کے رخ روشن کو دیکھو تو ثواب ملے گا. اچھی نیت سے علماء کو دیکھیں، عالم کی زیارت، پیر کی زیارت، ماں کی زیارت، علماء کاملین جیسا میں نے بیان کیا، قرآن کی زیارت، مسجد کی زیارت،